بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ سونے سے پہلے یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے خوشی سے جھومتے ہیں اور اللہ بے حد خوش ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر تہذیب نے خوابوں تمناؤں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مختلف طریقے تلاش کیے، مگر اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد، اس کی برگزیدہ ناموں کا ورد اور کلام پاک کی تلاوت ہے۔ دلوں کا سکون، فکر کا اطمینان، مستقبل کی کامیابی کسی بیرونی طاقت پر نہیں بلکہ اس ذات واحد پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو بے مثال حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ جب انسان تھکا ہار دن بھر کے مصروفیات کے بعد بستر پر جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے آنے والی صبح نئی امید اور کامیابی لے کر طلوع ہو۔ ایسے میں اللہ کے نبی کی تعلیمات ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہے، اللہ کے پاک ناموں، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کی برکت سے انسان کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں امنگ جاگ اٹھتی ہے، رب کی رحمتیں اس کی زندگی کے ہر گوشے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ انسان کو بتاتی ہے دل کی بے چینی، فکروں کا طوفان اور خواہشات کا دباؤ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے قابو میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں، پیارے کلام پاک جیسی نعمت عطا فرمائی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتا ہے یا کلام پاک کی تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جنت کا مرضی ہوگا۔ کلام پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی صفات کاملہ کا آئینہ ہے۔ جب انسان ان صفات کو دہراتا ہے تو دراصل اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے عظمت سے جوڑ دیتا ہے۔ اسی تعلق سے زندگی کے ہر گوشے میں خیر و برکت اترتی ہے۔ رات کو سکوت، اندھیروں کا سکون، نیند کا لمحہ انسان کے لیے ایک موقع ہے وہ دنیا کے شور سے الگ ہو کر اپنے رب کے حضور دل کی باتیں کہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص پاکیزہ ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سو جائے، رات بھر ایک فرشتہ اس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صبح کر لے۔ علماء اکرام رات سونے سے پہلے اذکار، تلاوت کلام پاک پر زور دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بستر پر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتا ہے، کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ اپنے روح کی رب سے جوڑ دیتا ہے، دل کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ تو ہمارا آج کی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک بہت ہی پیاری صورت اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد رات کو سونے سے پہلے کرنے کے حوالے سے، جس سے فرشتے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جو بھی شخص رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں اور اس سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، ہر کام سے پہلے اور بعد اللہ کو یاد ہوتا، زندگی کے تمام مرحلے خیر عافیت کے ساتھ طے ہو۔ اہل ایمان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے ناموں کی برکت سے، کلام پاک کی تلاوت سے ناممکن دکھائی دینے والا کام آسان ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں مبعوث ہوئے، اس ذکر پر مشتمل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے اللہ کی یاد، اس کے نام اور کلام پاک کی تلاوت دلوں کو قوت بخشتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں، زندگی کے گھٹیاں سلجھا دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے جو ہر انسان کے لیے ہدایت، سکون، رحمت، برکت کا سر چشمہ ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کے بے آب و گیاہ زرزمین ایک ایسا پیغام نازل ہوا جس نے جہالت کے اندھیروں کو نور سے بدل دیا، اخلاقی پستی کو عروج پر پہنچایا، دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ قرآن کا پہلا تعارف یہی ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ انسان جب زندگی کے مسائل میں الجھتا ہے، قرآن اسے راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کتاب رزق، دولت، عزت دینے والی اسی لیے ہے۔ اس کا اصل پیغام اللہ سے جڑنا ہے۔ جو بندہ اللہ سے جڑتا ہے، اللہ اس کی دنیاوی آخرت سنوارتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو تمام انسان کے لیے رحمت، ہدایت بن کر اتری۔ یہ صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ زندگی کا مکمل دستور ہے، جس نے سرائے عرب کے جاہل معاشرے کی تہذیب، علم، اخلاق کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب ہم قرآن کو صرف رسمی تلاوت تک محدود کر دیتے ہیں تو اس کے اصل تاثیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حقیقت میں قرآن پڑھنے کا اصل مقصد اسے سمجھنا، دل میں اتارنا، زندگی کے ہر پہلو میں نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ: بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنما کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ایمان والے نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ کتاب دلوں کی ویرانی کو امید اور روشنی سے بھر دیتی ہے۔ آج انسان ٹیکنالوجی کے عروج کے باوجود روحانی بے سکونی کا شکار ہے۔ دلوں کی ویرانی، فکر کی الجھن، معاشی دباؤ، سب کا علاج اللہ نے اپنے کلام میں رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی امراض کے لیے شفا آ چکی ہے۔ مومن کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی شفا انسان کو مایوسی سے نکالتی اور امید عطا کرتی ہے۔ انسان جب زندگی کی تھکن سے چور ہو، معاشی دباؤ، نفسیاتی کشمکش یا روحانی بے سکونی کا شکار ہو، قرآن کی آیات اس کے دل کو مطمئن کر دیتی ہے۔ 1400 برس قبل مکہ مکرمہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری۔ پہلے وحی کا پہلا پیغام ہی علم کے بارے میں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانیت کے ہدایت کا دروازہ کھل گیا۔ قرآن نے غلاموں کو آزاد ذہن دیا، عورتوں کو حق دیا، عدل، مساوات کی فضا پیدا کی، انسان کو اللہ کی بندگی کے حقیقی مفہوم روشناس کرایا۔ قرآن اور دلوں کی شفا۔ آج کے انسان کی سب سے بڑی بیماری بے سکونی ہے۔ لاکھوں کی کمائی، مہنگی گاڑیاں، دنیاوی آسائش بھی دل کو چین نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس کی تلاوت دل کی دھڑکن کو سکون دیتی ہے، فکر کی الجھنوں کو کھولتی ہے، امید کی روشنی جگاتی ہے۔ قرآن صرف روحانی سکون نہیں بلکہ دنیاوی برکتوں کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ آیت ایک اصول دے رہی ہے، ایمان، تقوی اور قرآن سے تعلق رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ ابو داؤد۔ قرآن محض الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا اعجاز ہے جس کی مثل لانے کا چیلنج کسی انسان نے پورا نہیں کیا۔ کہہ دو اگر سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس قرآن کی مثل لانے کے لیے تو وہ نہ لا سکیں گے۔ یہی وجہ ہے فصاحت بلاغت کے امام اہل عرب میں اس کے کلام پاک جھک گئے۔ قرآن ہمیں صرف عبادات نہیں سکھاتا بلکہ اخلاقیات، معاملات، معاشرات، عدل، تجارت، خاندان، حکومتوں کی اصول دیتا ہے۔ صحابہ اکرام قرآن کے ہر حکم کو عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم 10 آیات پڑھتے، ان پر ایمان لاتے اور ان پر عمل کرتے۔ جب انسان قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو گھرانوں میں سکون، کاروبار میں برکت، معاشرات میں عدل، دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں ان کی روشن مثال ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت دل شخص بھی سورہ طٰہٰ کی چند آیات سن کر بدل گئے اور اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے سکھائے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بنے گا۔ قرآن تلاوت کرنے والوں کا محافظ شفیع ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، فرشتے اس گھر پر رحمت کے پروں کا سایہ کرتے ہیں، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں جہاں انسان بے شمار خواہشات، معاشی دباؤ، رشتوں کی مسائل، فکر انتشار سے دوچار ہے، وہاں سب سے مضبوط سہارا یہی ہے وہ ہر رات رب کے نام لے کر کلام پاک کی تلاوت کر کے سوئے اور اسی پر اعتماد رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے وہ دروازے کھولتا ہے جن کی انسان نے کبھی تمنا بھی نہ کی ہو۔ سورۃ طلاق کی آیت میں ہمیں یقین دلاتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان میں نہیں ہوتا۔ اسی پس منظر میں رات کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد قرآن پاک کی تلاوت صرف روحانی سکون ہی نہیں بلکہ امید کی نئی کرن بھی پیدا کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں دعا ذکر کو قضا و قدر بدلنے والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا جب انسان دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک کی تلاوت کرتا ہے، دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے بادل برسنے لگتے ہیں۔ ذکر الہی کا یہ لمحہ محض الفاظ کا تکرار نہیں بلکہ ایمان کی ایک تجدید ہے۔ یہ عمل ہمیں یہ باور کرواتا ہے کائنات کے ہر قوت اللہ کے قبض قدرت میں ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے۔ اولیاء اکرام صوفیاء اعظام نے اپنی زندگیوں میں اسی نقطے پر زور دیا، ذکر سے دل زندہ رہتا ہے اور انسان کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر اللہ سے بہتر کوئی چیز نہیں، اگر دل مردہ ہو تو ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ امت کے نیک لوگ رات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ سونے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں۔ جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو دل ہلکا، فکر سکون، امید روشن ہوتی ہے۔ صبح کا سورج ان کے لیے نئی خوشخبریاں لے کر طلوع ہوتا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں رب ان کے پوشیدہ تمناؤں کو بھی جانتا ہے، بہتر انداز میں پورے فرمائے گا۔ ہماری نسل کو اس عمل کی طرف راغب کرنا ہے، اس لیے بھی ضروری ہے۔ جدید دنیا کی تیز رفتاری نے دلوں کو بے قرار کر دیا۔ رات کا ذکر ایک روحانی ڈھال فراہم کرتا ہے، انسان کے اندر مضبوط سوچ پیدا کرتا ہے، ہر نئی صبح کو کامیابی پیغام بدل دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے دراصل وہ اپنے دل پر یہ مہر لگا دیتا ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ یہی ایمان انسان کو سکون بخشتا ہے۔ قرآن عظیم شان کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے دستور حیات، علم و ہدایت کا ماخذ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس میں ہر طرح کی خشک تر باتوں کا ذکر ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن علم و عمل میں فضیلت، سکون، عزت کا باعث بنتا ہے۔ اس کے اصول پر عمل کرنے والا ابدی خوشحالی پاتا ہے۔ قرآن کی عظمت و فضیلت، قرآن تمام کلاموں سے افضل ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر فضیلت رکھتا ہے، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، لوگوں کو گمراہی سے بچاتا ہے، ہدایت رحمت کا باعث بنتا ہے، شفا روشنی۔ قرآن ایک مؤثر شفا ہے، منور کرنے والا نور ہے۔ جو اس سے شفا طلب کرے اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ اللہ کا کلام یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس میں ہر طرح کی ضروری باتیں بیان کی گئی۔ علم کا خزانہ، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس میں غور فکر کرنا باعث برکت ہے۔ ہر آیت ایک خزانے کے مانند ہے جس میں موتی جواہرات ہوتے ہیں۔
محفوظ لافانی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آج تک محفوظ لافانی ہے۔ مسلمانوں پر قرآن کے حقوق، ایمان، تعظیم۔ قرآن پر ایمان لانا، اس کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ تلاوت و ترتیل، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور اس کی خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا۔ تذکر و تدبیر، قرآن کے معنی کو سمجھنا، غور فکر کرنا، اس پر تدبیر کرنا، قرآن کے احکام کو ماننا، اس کے اصولوں کا عمل زندگی میں نافذ کرنا، قرآن کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کی وضاحت کرنا۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے قرآن پاک کی اس سورت کے بارے میں جس کی تلاوت سے فرشتے جھومتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس انسان سے خوش ہوتا ہے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں سے بہت پیار کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کے ہر رنگ کے لیے مرادیں، خواہش پورا کرواتی ہے، ہر پریشانی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ جو اس سورت کو روزانہ بستر پر سونے سے پہلے پڑھتا ہے، یہ سورت نہ صرف دنیاوی حاجات کو پورا کرواتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے، اسے عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ فرشتے ایسی سورت کی تلاوت کرنے والے سے بہت خوش ہوتے ہیں، ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کے اوصاف بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، قل هو اللہ، جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں احد، ایک ہے، اس کا مطلب ہے ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں کرتے۔ توحید وحیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء صفات، توحید کی دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں کسی کا محتاج نہیں بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، ایسا کامل تمام مخلوقات اس کے محتاج ہیں، کیونکہ وہی ایک رب ہے جس کے طرف سے تمام مخلوقات اپنے خواہشات، ضروریات کو تکمیل کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ پر منحصر ہیں، آپ کسی کا محتاج نہیں ہیں، اس کو توحید ربوبیت، توحید اسماء صفات کہتے ہیں۔ لفظ احمد، صمد یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہے۔ یہ دو نام ایسے ہیں جو سارے اسمائی صفات کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ احد کا معنی اکیلا، یکتا، اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں رحیم۔ لفظ صمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنے سرداری کا کامل ہے، کسی قسم کی کوئی نقص کمی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، القیوم یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ الاحد و الصمد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا برابر کا، کیونکہ الصمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جو پیٹ ہو، نہ انتڑیاں وغیرہ، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ ان سے کہیں کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں زمینوں کے پیدا کیا، جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا اصول، محبت الہی ایمان کی لذت ہے۔ کسی بھی انسان کا عقیدت توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کے ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ذریعہ جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتا ہے، انہی ذریعے میں ایک آسان ذریعہ سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ کو بتاتے ہیں آپ نے رات کو بستر پر سونے سے پہلے کون سی سورت اللہ تعالیٰ کے کن ناموں کا ورد کرنا ہے، کون سا عمل کس ترتیب پر کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ رات کو نماز عشاء پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب بھی رات کو بستر پر سونے جائیں تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر
درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت جو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت ربوبیت کو ظاہر کرتی ہے اس کی تلاوت کر لینی ہے، یعنی سورۃ الاخلاص۔ آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام یا اللہ، یا رحمان، یا قابض، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کر لینی ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھ رہا تھا۔ اس عمل سے فرشتے خوشی سے جھومتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ ہر رات سونے سے پہلے قبل سچے دل کے ساتھ اپنے رب کا نام لیتا ہے، اس کے کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے امید کی چراغ جلا کر سوتا ہے، اس کے لیے رحمت کے در کھلتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں شامل حال ہو جاتی ہیں، صبح کا سورج برکت و پیغام کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ قرآن حکیم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سبق دیتے ہیں۔ ذکر الہی زندگی کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، دعا کے دریا کو جوش عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کا ہر دن ہر رات کو اللہ کی یاد سے مزین کیجیے، کیونکہ کامیابی، راحت، دل کی مرادیں اسی کی چوکھٹ سے ملتی ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، جزاک اللہ۔